بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ روس کا حملہ فی الحال بے نتیجہ لیکن جاری ہے۔ یوکرین میں اس کی افواج موجود ہیں، بہت سارے بڑے شہروں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ آخر روس کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس سارے کھیل سے جو کہ اس نے کیا۔ کیا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے خلاف بہت بڑا طبقہ یا بہت دنیا کے بے شمار ممالک اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ سینکشنز لگیں گی بہت شدید قسم کی؟ کیا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیمپین بڑی جلدی ختم نہیں کی جا سکے گی؟ مغربی دنیا کے مبصر یہ کہتے ہیں کہ رشیا نے در حقیقت اپنے آپ کے لیے تباہی کو دعوت دی ہے۔ کیا واقعی یہ ایسا ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں جو کہ جس پہ ہم تجزیہ کر لیتے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ جو رشیا کے صدر ہیں انہوں نے جب یہ پلان کیا یہ اس کے اوپر حملہ کرنا، تو ان کے مقاصد ہمارے نقطہ نگاہ سے خاصے واضح تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی مغربی دنیا کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ رشیا کی سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ رشیا کی سیکیورٹی کو منظم کرنے کے لیے، اس کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے 2-3 میئرز کیے۔ ایک تو انہوں نے یہی کہا کہ یوکرین جو ہے یہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشیا کے آس پاس نیٹو کنٹریز یعنی جو ہنگری، رومانیہ اور یہ پولینڈ وغیرہ ہیں، ان سے مغربی دنیا یا نیٹو اپنے میزائلز اور افواج کو ہٹائے تاکہ ہماری سیکورٹی۔ اور ایک لحاظ سے وہ درست تھا۔ امریکہ خود کیوبا میں میزائل نہیں لگانے دیتا، لیکن ان کو رشیا کے اوپر اس کو لا کے تو رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو پیوٹن تھے، ان کا ہمیشہ سے ایک امیج تھا کہ پیوٹن چاہتے ہیں، صدر پیوٹن یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ سوویت یونین کریٹ کیا جائے، یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ ان کو شامل کیا جائے، جس کی وجہ سے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھی۔ پھر یہ بھی آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ نہیں، وہ یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کو دوبارہ سوویت یونین نہیں بنانا چاہتے تھے، اپنے لیے ایک حفاظتی حصار تو وہ رکھنا چاہتے تھے کہ ایک ایسا ان کے ایسے ملک ہوں جو کہ نیوٹرل ہوں اور کوئی جنگ نہ ہو۔ لیکن یہ بھی شاید وہ سمجھتے تھے، یہ ایک کہا جاتا ہے کہ پیوٹن کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے سوویت یونین نہ بنے، لیکن روس کو وہی عزت، وہی مقام دوبارہ ملنا چاہیے جو کہ سوویت یونین جب تھا اور اس کو دیا جاتا تھا۔ اس میں یہ طاقت کے ذریعے رشیا اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو منوانا چاہتا تھا، اور اس میں پہلا پتہ انہوں نے یہی کھیلا کہ وہ دنیا کو یا مغربی دنیا کو یہ کہیں کہ آپ ہماری سیکورٹی کو یقینی بنائیں۔ اب اس سیکورٹی کو یقینی بنانے میں انہوں نے جو ایک یادداشت بھیجی تھی یا جو بھیجی تھی ایک تجویز، وہ بڑی اسرٹیو تھی۔ اس میں تھا کہ جی آپ کریں اور ہمیں لکھ کے گارنٹیز دیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پہ بھی رشیا اپنے آپ کو نکالنا، اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتا تھا۔ پھر یہ وقت کیوں چنا؟ وقت اس لیے چنا اس بات کو کرنے کی کہ ذہن میں تو پہلے سے ہوگی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ اس وقت کمزور تھا، افغانستان سے مار کھا کے نکلے ہوئے، تھکے ہارے، کئی جنگیں لڑیں، اکانومی کا ستیہ ناش ہوا پڑا، اور پھر نیٹو کنٹریز نے بھی چونکہ ساتھ دیا ہوا تھا، تو نیٹو کنٹریز بھی اس وقت اس حال میں نہیں تھے کہ وہ ڈائریکٹ جنگ لڑتے، اور یہ پیوٹن کا اندازہ تھا کہ یہ اپنی افواج کو کسی بھی صورت میں ڈائریکٹلی کسی کانفلکٹ میں شریک نہیں کریں گے۔ یورپین ملک جو ہیں وہ اس وقت اس موڈ میں نہیں تھے، کیونکہ افغانستان کی جنگ ریسنٹلی اور جتنی بھی عراق وغیرہ جو جنگیں لڑی انہوں نے ریسنٹلی، وہ کوئی سود مند ثابت نہ ہوئی، بلکہ افغانستان میں تو خاصی میں سمجھتا ہوں تضییق بھی ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ اندازہ تھا کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت مغربی دنیا کو تھوڑا رگڑا دیا جائے اور یوکرین کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے، جس سے کہ روس اسرٹ ہو،
ڈیفائی کرے مغربی دنیا کو، کہے کہ جی آپ کی کوئی بات نہیں، ہم نے ماننی، نکل جائیں، جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں، ہمیں پرواہ نہیں. تو اس طرح رشیا اپنے لیے کچھ عزت اپنے لیے یا اپنے وقار، اپنا مقام بنا سکے گا. 24 فروری 2022 کو نتیجہ یہ ہوا کہ رشیا نے ایگریمنٹ، یہ جنگ کی، اس پہ انہوں نے حملہ کیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ 24 فروری کو انہوں نے مغربی دنیا کو یہ کہا کہ آئیں ایک بڑی کانفرنس کر لیں، اور یہ سمٹ ہو، کانفرنس ہو جو کہ یالٹا کانفرنس، یالٹا ٹائپ کانفرنس ہو جیسے یالٹا میں ہوئی تھی. اور اس سمٹ کے ذریعے ہم بڑی طاقتیں بیٹھ کے تو وہ اپنے لیے ایک نیا سیکیورٹی فارمولا وضع کرنے، ایک نیا سیکیورٹی آرڈر، اس میں وہی رشیا کے اپنے جو سیکیورٹی کے خدشات تھے وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ تجویز دی. ان کا خیال تھا کہ اس میٹنگ میں وہ ان باقی لوگوں کو اسرٹیولی ہینڈل کریں گے اور قائل کر لیں گے کہ رشیا کی ڈیمانڈ مانی جائے. لیکن ہوا یہ کہ یورپ نے اور امریکہ وغیرہ نے اس کھیل میں شامل ہونے سے انکار کیا. انہوں نے یہ کانفرنس نہیں ہونے دی. اس میں فن لینڈ وغیرہ یہ بھی ان کا بھی تھا، کیونکہ انہوں نے فوری طور پہ یہ ریئیکشن دیا کہ ہماری آپشن نیٹو جوائن کرنے کی آپشن موجود رہنی چاہیے، اس کو ختم کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہ باور کرا دیا گیا رشیا کو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ساورن اسٹیٹ کو ہم ڈینائی کر دیں اس رائٹ سے کہ وہ اپنی سیاسی فیصلہ نہ کر سکے یا سیکورٹی کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے. نتیجہ یہ کہ رشیا کو یہ رستہ اس کا روک دیا گیا، اور پھر اس کے پاس غالباً یہی ایک رستہ تھا کہ یوکرین پہ چڑھ دوڑے. رشیا کی جو لگاتار ڈیمانڈ یا مطالبہ ان کا تھا وہ یہ تھا کہ یوکرین دوبارہ منسک جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو کہ فرانس نے اور جرمنی نے مل کے کروایا تھا، وہ 6 سال پرانا ضرور ہے، لیکن اس پہ اوپر فوری طور پہ عمل کیا جائے، جس کے ذریعے جو مشرقی یوکرین ہے اس کی ریاستوں کو ریجنل اٹانومی، یعنی ان کو خود مختاری دی جائے، اور اس کے بدلے میں رشیا جو ہے وہ جو اس نے پراکسی وار یوکرین کے اندر شروع کی ہوئی ہے وہ اس کو روک دے گا. بہرحال حملہ رشیا نے کر دیا. اب ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ خاصی سخت ہوگی، اور اس میں جو رشین فورسز ہیں وہ پوری طرح آگے نہیں بڑھ سکیں گی، جلدی وہ فتوحات حاصل نہیں کر سکیں گی، اور اس کے نتیجے میں رشیا کے اندر خاصی بے اطمینانی ہوگی، اور اس کے اپنے لوگ سوچیں گے کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. ویسے اس جنگ سے ایک خطرہ بھی تھا، فکر بھی تھا مغربی طاقتوں کو کہ یہ جنگ جو ہے چونکہ یورپ کے اندر ہو رہی ہے تو اس میں کسی طرح ایسا نہ ہو کہ یورپ جو ہے وہ شامل ہو جائے. جو کولڈ وار سے تجربہ حاصل کیا ہوا تھا مغربی دنیا نے، اس میں ان کا یہی تھا کہ ہمارا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد رکھیں، سارے یورپی ملک اور امریکہ مل کے یہ اتحاد رکھیں، اور روس کو کوئی رعایت نہ دیں. کوئی بھی ریاست جو ہے وہ روس کو کوئی رعایت نہ دے، اس سے لازماً رشیا جو ہے وہ کولیپس کرے گا. یہ چیز بھی فیصلہ ہو گیا کہ اس میں مغربی دنیا کے جو ٹرپس ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے، وہ ڈائریکٹلی حصہ نہیں لیں گے. یہ افغانستان سے مار کھائی ہوئی تھی، تو نیچرلی کوئی خواہش نہیں تھی کہ دوبارہ اپنی فوجوں کو لگایا جائے. اور یہ ان کا پکا خیال تھا کہ جب اگر مغربی دنیا نے کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جس سے کہ رشیا کو کوئی ریلیف ملتا ہے، یا مغربی دنیا کوئی لچک اگر دکھاتی ہے تو پھر تو اور بات ہے، اگر لچک نہ دکھائے تو اس میں روس کو ہر حالت میں شکست ہوگی، روس کو پھنسا لینا چاہیے. سو یہی ہوا کہ رشیا کو یہاں پہ پھنسا لیا گیا. اب یہ ہے کہ رشیا کے اندر جو پیوٹن ہے اس کی سوچ کیا تھی. پیوٹن کے ذہن میں ایک خواب تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں حملہ کروں تو یوکرین کے اندر بغاوت ہو جائے گی، وہ فوری طور پہ ساتھ مل جائیں گے، اور پھر گن پوائنٹ کے اوپر یا تو وہ سوویٹ یونین والی شکل دوبارہ بن جائے گی. اگر سوویٹ یونین نہیں بھی بنتا تو کم از کم یوکرین جو ہے اس کی پالیسیز جو ہیں وہ جیسے روس چاہتا ہے اس کے مطابق ہو جائیں گی. اب چیز یہ ہے کہ
یہ سارا رسک جو لیا رشیا نے اس کو یوکرین کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے، یہ کیوں لیا؟ یہ کیا اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مغربی ملک اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے مل کے تو اس کے خلاف کریں گے؟ آج دیکھیے ہر مغربی ملک ان کے ریفیوجیز کے لیے مرتا جا رہا ہے، ان کو کس طرح پذیرائی ان کی ہے کہ کبھی باقی دنیا کے کسی بھی جگہ سے ریفیوجیز کو اس طرح کسی نے منہ لگایا ہے؟ یہاں ان کے لیے وسائل بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ چیز یہ تھی کہ ڈر یہ تھا پیوٹن کو کہ اگر وقت گزرتا گیا تو جو مغربی دنیا کی ڈیموکریسی ہے اس ٹائپ کا ماحول آہستہ آہستہ اگر یوکرین میں بنتا جاتا ہے تو یوکرین کے نوجوان جو ہیں چونکہ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، مغربی ملکوں میں جا کے پڑھتے ہیں، پھر وہ ایک ایسے فریم آف مائنڈ میں ہوں گے، ایک ایسی سوچ ہوگی جو کہ مغربیت سے ملتی ہوگی، تو پھر اس کے لیے یوکرین کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس میں چانسز یہی تھے کہ پھر یوکرین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف مغربی دنیا کے بہت قریب ہو جائے بلکہ رشیا کے لیے بھی مسائل کا پنڈارا بن جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال تو یہ بن گئی، اب جو کچھ بھی سوچ پیوٹن کی تھی، اگر پیوٹن صدر ہوتا اس زمانے میں جب کہ سوویت یونین ٹوٹا ہے، تو کیا اس جنگ میں حالات اسی طرح کے ہوتے؟ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، افغانستان میں جو صورتحال ہوئی کہ رشیا نے اپنی فوجیں واپس بلائیں، اگر پیوٹن اس وقت ہوتا تو کبھی اپنی فوجیں واپس نہ بلاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت وہ اپنی مزید فوج اور لگاتی اور اس میں وہ اندازہ کرتی کہ اگر میں نے یہاں پہ فتح حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے جو بھی وسائل چاہیے میں یہاں پہ ان کو جھونک دوں۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جرمنی کبھی اکٹھے نہ ہو سکتا، جو برلن وال تھی جو گرا دی گئی وہ شاید وہیں موجود رہتی، وہ گرائی نہ جاتی۔ اور اس سے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے خطرہ ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں ایک سٹوری تھی، ایک تھیم تھی کہ رشیا جو ہے وہ بلوچستان کے رستے آ کے تو آگے جو ہمارے وارم واٹرز ہیں انڈین اوشن کے وہاں تک جانا چاہتا ہے۔ اگر یہ واقعی درست تھا تو آپ سوچئے کہ پیوٹن جو ہے اس وقت اس ریجن کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پیوٹن کا رستہ روکنے کے لیے مغربی دنیا نے سارا زور وہ یوکرین کے اوپر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ سٹوری دہرائی نہ جا سکے اور رشیا ایک وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو وہ اپنے طور پہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ اپنی پوزیشن ایک سنگل سول سپر پاور کی حیثیت سے بچا کے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی سینٹرل ایشین ریاست دوبارہ رشیا کے تسلط میں آئے اور رشیا اپنے طور پہ پھر اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ باقی دنیا کے اوپر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اور وہ چیلنج کرے امریکہ کی سنگل سول سپر پاور والا جو سٹیٹس ہے اس کو چیلنج کرے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آگے یوکرین میں حالات کیا ہوتے ہیں۔ اگر حالات یوکرین میں رشیا کے موافق ہو گئے اور یوکرین پہ رشیا حاوی ہو گیا تو پھر تو مغربی دنیا کے لیے یہ جو آج کا ورلڈ آرڈر ہے وہ سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اس سے لازماً کچھ نہ کچھ سیکورٹی کے راستے میں تبدیلیاں آئیں گی جس سے رشیا پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئے گا اور مغربی دنیا کو چیلنج کرے گا۔ لیکن اگر رشیا پھنس جاتا ہے یہاں پہ تو پھر یہ ورلڈ آرڈر جو چلا جا رہا ہے ابھی تک وہ چلتا رہے گا۔ اس میں ایک صرف چینج، ایک تبدیلی اور ایک صورت آ سکتی ہے۔ چائنا نے آج یہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رشیا ہمارا دوست ہے اور بہت مضبوط دوست ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح کس حد تک چائنا اس کا ساتھ نبھاتا ہے؟ چائنا اور رشیا دونوں مغربی ڈیموکریسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اپنے ملک کی اپنے حالات کے مطابق جو ڈیموکریسی ہے وہی ڈیموکریسی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ہمارے ملکوں کے لیے وہ مناسب ہے، لہٰذا کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے اوپر اپنا سسٹم لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ دو ملک آپس میں قریب رہتے ہیں اور ان کے پاس ایسا نظام آ جاتا ہے کہ مغرب دنیا کی سینکشنز کو وہ سنبھال سکیں تو پھر یہ ورلڈ آرڈر بھی تبدیل ہو سکتا ہے جو آج مغرب ہمارے اوپر تھوپنے کے لیے کوشاں ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جنگ جو کہ یوکرین میں لڑی جا رہی ہے
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔